السلام علیکم۔ میں ہوں ماجد الفت، آپ دیکھ رہے ہیں دا سی ایس پی پرسپیکٹو۔ وائی آئل ٹریڈس سرج جسٹ بفور ٹرمپ's post on Iran talks, inside trading, stock markets or something else, or manipulations۔ آپ لوگ سوچتے تو ضرور ہوں گے کہ امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہتا ہے کہ آج ایران کے ساتھ امن کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی ہی ایک ہی جملے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو آپ لوگ بارش دیکھو کہ بمبس کی۔ کبھی کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد جے ڈی وینس اور میری ٹیم پہنچے گی اسلام آباد، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک واشنگٹن سے نہیں نکلے۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایران پر زور دیا جاتا ہے ہرمز کو کھول دیا جائے، اور اسی وقت بیان آتا ہے صدر ٹرمپ کا کہ میں نیول بلاکیڈ کو ختم نہیں کروں گا۔ کافی صحافی راؤنڈ 2 سے پہلے جب راؤنڈ 1 ہوا اسلام آباد میں پیس ٹاکس کا، اس میں یورپ سے، امریکہ سے اور دیگر دنیا کے علاقوں سے صحافی آئے، اور میں کسی سیزنڈ جرنلسٹ کو سن رہا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو حیرت ہوئی جب ان کی جو انٹریکشن ہوئی ان صحافیوں سے، کیونکہ ان کی آپس میں دوستی کافی پرانی ہے، تو وہ صحافی کہہ رہے ہیں پاکستانی کہ ان کو اس چیز کا شوق لگا کہ جب ان کا جو فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہو کے جب جا رہا تھا وداؤٹ اینی سبسٹینٹیو ریزلٹس، تو صحافی جو جا رہے تھے پاکستان چھوڑ کر، تو اس پاکستانی صحافی سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا اب رک جائیں کہ ہم اب جو ہے نا وہ سیکنڈ راؤنڈ کی تیاری کریں گے۔ تو وہ برطانیہ سے آئے ہوئے صحافی اور امریکہ سے، ان کو حیرت ہوئی، اور اس پاکستانی صحافی سے کہا کہ اب راؤنڈ تو ہو چکا فرسٹ، باتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو خیر وہ 2 دن رکنے کے بعد بھی دوبارہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، پاکستانی صحافی سے بول رہے تھے کہ بالکل راؤنڈ 2 ہونے والا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں، تو کیا راؤنڈ 2 کے بعد امن پیس ٹاکس جو ہے اس کا ایگریمنٹ ہو جائے گا؟ تو پاکستانی صحافی نے ان سے کہا کہ آپ کو ابھی اس وقت راؤنڈ 2 کی سوچنی چاہیے، اس سے آگے کی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی جلدی ہے؟ تو وہ امریکن صحافی نے ان سے کہا کہ میرے کچھ دوست ہیں، ان کو مجھے فون کرنا ہے، اور وہ مجھ سے بار بار فون کر کے پوچھ بھی رہے ہیں کہ ٹاکس کا کیا ہوا، تو اس سلسلے میں مجھے ان کو کچھ ٹپس دینی ہے۔ تو پاکستانی صحافی نے فوری طور پہ ان سے پوچھا کس قسم کی ٹپس آپ کو دینی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ نیو یارک میں پولی مارکیٹس جو ہے نا، شرطوں کی وہ لگتی ہے، پریڈکشنز ہوتی ہیں، لوگ جو ہے کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ، اور ٹھیک ٹھاک لاکھوں میں کروڑوں جو ہے وہ ڈالرز میں کماتے ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انسائڈر ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے ان جنگوں کے دوران۔ سو وار از اے بزنس، اور ان کو وہ ٹپس دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر آگے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک اور بھی چیز یہاں پہ کوٹ کی کہ اسرائیلی جو صحافی تھے انہوں نے اپنی ایک رپورٹ چلائی کہ ایران کے کچھ میزائلس ہیں وہ انہوں نے اٹیک ان کا کامیاب گیا ہے اسرائیل پر، اور نقصانات ہوئے ہیں۔ تو اب اسرائیل پہ بھی جو اٹیکس ہو رہے تھے ان ریٹالیشن، ان پر بھی پولی مارکیٹ میں شرطیں لگتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گروہ ہے جو انسائڈر ہو کے بھی اس پہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، خود بھی ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو ہم آج اسی پر بات کرتے ہیں، اور چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وار از دی کنٹینیویشن آف پالیٹکس بائی مینس، اکثر یہ کہتے ہیں، لیکن 2026 میں صدر ٹرمپ نے اس پرانی کہانی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ آج جنگ صرف بارود سے نہیں بلکہ پرائس ایکشن
اور مارکیٹ سینٹیمنٹس سے لڑی جا رہی ہے۔ دنیا ٹرمپ کو انپریڈکٹیبل ایرٹک کہتی ہے، لیکن کیا ہی ہوگا میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پاگل پن جو ہے دراصل ایک انتہائی سوچا سمجھا کیلکولیٹڈ میتھمیٹیکل ماڈل ہے۔ کیا ایران کے ساتھ یہ جو کشیدگی ہے واقعی ایک جیو پولیٹیکل کمپلژن ہے امریکہ کی، یا جسٹ کنٹرولڈ ولیٹائلٹی کا ایک ایسا عالمی اسکیم ہے جس نے وال اسٹریٹ کو ایک کسینو میں بدل کر رکھ دیا ہے؟ جی ہاں، آج ہم اس سارے سیناریو کے پیچھے انویزیبل ہینڈس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جو عالمی امن کی قیمت پر ٹریلینز ڈالرز کما رہا ہے۔ یس، ارننگ ٹریلین ڈالرز ایٹ دی ایکسپینس آف دی گلوبل پیس۔ دا لاجک آف میڈ مین تھیوری ورسز فائنینشیل جائنٹس۔ جی، اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے اکثر میڈ مین تھیوری سے مشابہت دی جاتی ہے اس کی تھیوری کو، اور کہا جاتا ہے کہ دشمن کو اتنا ڈراؤ کہ ڈرا دو کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک گہرے کنٹراڈکشن پر غور کریں۔ پرانی میڈ مین تھیوری جو ہے وہ دشمن کو جھکانے کے لیے ہوتی تھی، دیٹ واز کالڈ اسٹیٹ کرافٹ۔ لیکن آج ٹرمپ صاحب کی جو میڈ مین تھیوری ہے مارکیٹ کو شاک دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، جب 21 مارچ کو اوبلیٹریشن مطلب بالکل ختم کرنے کی بات ہوئی اور ٹویٹ آیا اس سلسلے میں، اس ٹویٹ میں یہ تھا کہ ہم ایران کو اوبلیٹریٹ کر دیں گے۔ آئل کی قیمتوں میں فوری طور پر 12% کا اضافہ ہو گیا۔ اگر یہ سیاست ہوتی، جیو پولیٹکس ہوتی، تو ٹرمپ منڈے کو جسٹ آفٹر 48 آورس اتنی جلدی میں پیس ٹاکس کا ذکر نہیں کرتا اپنی ایک اور ٹویٹ میں۔ دیکھیں، ان دونوں ٹویٹس کے درمیان 48 گھنٹوں کا وقت دراصل کیا تھا؟ لیکوڈیٹی ایگزٹ تھا۔ سمجھیں اور دیکھیں، جن لوگوں نے سستا آئل خریدا، انہوں نے وار پینک کو استعمال کیا اور وار پینک میں مہنگا جو ہے تیل بیچا اور بہت سارا پروفٹ بھی کمایا۔ یہاں سوال یہ ہے، جب ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ ایک نیگوشیٹر ہے اور وہ پیس ٹاکس کے لیے بات کر رہا ہے، تو کیا وہ دنیا کے لیے ڈیل کر رہے ہیں یا ان ہیج فنڈس کے لیے جو ان کے جو کیمپین کو سپورٹ کرتے ہیں، یا اس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ Now let's see the weaponization of the Strait of Hormuz۔ اسٹریٹ آف ہارمز ایک سمندری راستہ نہیں، یہ دنیا کی جو معیشت کی جگلر وین ہے۔ 20% آف آئل سپلائی یہاں سے گزرتی ہے دنیا کی۔ ٹرمپ کا نیول بلاکیٹ دراصل ایران کو تو ٹارچر کرتا ہی ہے اکنامکلی، تو اس کے علاوہ اس سے زیادہ یہ ناکہ بندی جو ہے بلاکیٹ ہے نیول کی، وہ گلوبل سپلائی چین جو ہے اس کو آرٹیفیشل اسکارسٹی کا سبب بناتی ہے اور اسی طرح اس کو دھکیل دیتی ہے۔ دیکھیں، جب اسٹریٹ آف ہارمز سے سپلائی کم ہوگی تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ سوچیں، امریکہ کی جو اپنی انڈسٹری ہے، شیل آئل انڈسٹری کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایران کا تیل رکنے سے امریکہ کی جو اپنے ان کے انرجی جائنٹس ہیں جیسے کہ ایکسن، شیورن، ان کو بہت زیادہ ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان اس وقت بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پیس ٹاکس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، ٹریک پہ لایا جائے اور فائنل ڈیل ہو جائے ایز سون ایز پاسبل۔ لیکن امریکہ کو پیس سے زیادہ پیس پروسیس سے فائدہ ہو رہا ہے، پیس پروسیس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ کو یہ سوٹ کرتا ہے ان سارے ٹریڈرز کو، کیونکہ جب تک بات چیت چلتی رہتی ہے
تو انسرٹنٹی رہتی ہے، اور اسی انسرٹنٹی کا فائدہ ٹریڈرز کو ہوتا ہے ٹریڈنگ کے تھرو، اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ یہ پیس ٹاکس ہی ہوتے ہیں۔ انسرٹنٹی، ایتھیکل کولیپس آف انسائڈرز۔ چلیے اب بات کرتے ہیں پیٹ ہیگسیتھ اور سرٹن سرکز دوسرے جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اروا مہاداوی، شی از اے گڈ کالمسٹ، ان کا کل دی گارجین میں ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ جب پینٹاگون کے لوگ یا پریزیڈنٹ کے قریبی ساتھی پوسچرز دکھاتے ہیں وار کا، اور پھر ان کو پہلے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ صرف انسائڈر ٹریڈنگ نہیں بلکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی شو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سیکرٹری آف ڈیفنس جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہیگسیتھ کا، اس کو پتہ ہوتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل ایران کے کس بیس پر یا امریکہ ایران کے کس پوائنٹ پر اٹیک کرنے والا ہے، تو وہ ڈیفنس اسٹاک میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ڈیفنس اسٹاک کو خریدنا شروع خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ لیکن 2026 کی دنیا میں ایگزیکٹو جو پریویلیج ہے اس کے نام پر ان قسم کی جو ہے انویسٹیگیشنز کو دبایا جاتا ہے۔ کافی جو ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، جرنلز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، چینلز ہیں۔ بی بی سی نے بھی اس پہ ایک انویسٹیگیٹو اسٹوری شائع کی تھی اور ریلیز کی تھی۔ کیا ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں نیشنل سیکیورٹی دراصل پرسنل پورٹ فولیو کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا ذریعہ بھی بن چکی ہے؟ ناؤ دی جیو پولیٹیکل بیک فائر، دا رائز آف دا ایسٹ۔ اچھا، لیکن ہر مینیپولیشن کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ٹرمپ کی وولیٹائلٹی جو ویپنائزیشن ہے، اس نے دنیا کو ایک نئے موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ نمبر 1، ایروجن آف ڈالرز۔ جب امریکہ ہر 2 دن بعد سینکشنز کی بات کرتا ہے، بلاکیٹ کی باتیں کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تو دنیا جو ہے ڈالرز سے خوف زدہ ہو جاتی ہے، ان کو ڈر لگتا ہے، تو وہ اس میں ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہتے۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ چائنا اور رشیا اب ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کی، امپورٹ کی، they are doing in their own currency۔ نمبر 2، ڈپلومیٹک ویکیوم۔ اروا مہاداوی نے جو اپنے مضمون میں لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ ٹرمپ کوئی مستقل آئیڈیالوجی نہیں ٹرمپ کی۔ اس آئیڈیالوجیکل وائڈ مطلب گیپ کو چائنا پر کر رہا ہے۔ چائنا اس وقت دنیا کی اسٹیبلٹی کو بیچ رہا ہے، جبکہ امریکہ کیوس کی افراتفری کو بیچ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ٹائٹ روپ تو ہے، اور ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی چاہیے، اور ساتھوں ساتھ ہمیں چائنا کے ساتھ ایور گرین جو ہمارا ان کے کانٹیکٹس رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رہا ہے، اسپیشلی اس وقت پاکستان از اے بیڈ راک آف سی پیک۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ٹرمپ کی جو مینیپولیشن نے گلوبل ریسیشن پیدا کر دیا تو ہماری معیشت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، میرا آج کا جو وینٹیج ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک کیوس آرٹسٹ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا جب ڈرتی ہے تو مارکیٹ موو کرتی ہے، اور جہاں مارکیٹ موو کرتی ہے ڈالرز ارن کرتا ہے۔ سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کو اتنی پاور دینی چاہیے کہ وہ صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے آپ کی گروسری کی قیمت کو کنٹرول کر سکے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے یا پھر کارپوریٹ آٹوکریسی؟ پلیز کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ۔